پروگرام سوال جاری ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری وفد امریکہ میں گیا تھا، کیا اس کو احتجاجاً واپس آ جانا چاہیے تھا صرف اس لیے کہ ان کی جامع تلاشی یا اسکریننگ ہونی تھی؟ سینیٹر کامران خان صاحب، آپ کے خیال میں ہم یہاں جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ایکس رے بھی کرواتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بڑی بڑی فوجی قیادت ہے، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بھی آپ کی سکیننگ مشین نہیں، باقاعدہ آپ کو بے لباس کر کے طبی طور پہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے. تو بڑے بڑے ہم نے دیکھے جرنیل اور ہمارے جو فوجی صدور ہیں سب اس مرحلے سے گزرے ہیں. تو جب ایک معاشرہ بیمار ہوتا ہے تو اس معاشرے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے سامنے تو بے لباس ہونا پڑتا ہے. اور یہ ایک امریکی ریاست ہے جہاں پہ بہت بڑا ایک حادثہ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک معمول کی بات تھی؟ دیکھیں جی، اصل میں آپ نے ایک سوال پوچھا سینیٹر صاحب سے کہ آپ کے حلقوں میں جب آپ جا رہے تھے تو اس حوالے سے آپ نے سوال کیا. یقیناً ہمارے حلقوں میں آج امریکہ نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے، تو یقیناً ہمارے عوام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ امریکہ جائیں اور امریکہ کا وزٹ کریں. آپ تب بھی گئے؟ ہم تب بھی گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ امریکہ کو ہم یہ بات سمجھائیں کہ سارے مسائل جو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جنگ سے حل کر لیں گے، یہ سارے مسائل جنگ سے حل ہونے والے نہیں ہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ تلاشی جو ہے واقعہ پیش آیا امریکہ میں اور یہ چیز ضروری تھی. دیکھیں، واقعہ امریکہ میں پیش آیا، انہوں نے حملہ جو ہے وہ افغانستان پہ کیا. اس سے پہلے افغانستان پہ حملہ کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ کس طرح آئے. افغانستان پہ حملے کا آپ کی اسکریننگ سے براہ راست جو بات آپ کر رہے ہیں جی، یہ اسکریننگ تو ایک معمول کی بات. یہاں پہ ہماری پنجاب پولیس کو آپ جانتے ہیں، معمول کی بات ہماری پولیس اور تھانے کا کلچر تو شاید آپ کو پتا ہوگا. آپ تو شاید اسکریننگ بھی نہیں کروانا دینا معمول کی بات وہ اس وقت ہوتی جب یہ تمام امریکنز کے لیے یہ قانون بنایا جاتا اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب کے لیے یہ قانون ہوتا. تو یہ معمول کی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیننگ مشینیں صرف پاکستانیوں کے لیے لگائی گئی؟ صرف 14 ممالک ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. اور جس طرح سینیٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں سے 13 ممالک جو ہے وہ اسلامی ممالک ہیں. تو یہ تو پھر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس طرح بش نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اٹ از اے کروسیڈ وار، تو پھر تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو دہشت گردی کے خلاف اس کی جنگ نہیں ہے، یہ تو اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسکریننگ لگائی، اسکریننگ کی مشین لگائی ہوئی ہے اور اس قسم کی جامع تلاشی کی جاتی ہے. باقی بات آپ نے کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے جب آرمی میں لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اپنا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس، یہ الگ باتیں ہیں. اصل میں یہ ایک امتیازی سلوک ہے جو پاکستانیوں کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. سلوک ہمارے پولیس کے تھانوں میں عام لوگوں کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں جی، یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے اور اس پہ جو ہے بالکل ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی ملک کے اندر امتیازی سلوک وہ نہیں ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو ایک قاعدے اور قانون کے مطابق وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک سوال اٹھا ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے. اگر تو ایک ڈاکٹر ہے جس نے مریض کا ایکس رے دیکھنا ہے، وہ تو بات ایک طرف، اور اگر تو کوئی بہت اہم طبی معائنہ ہے وہ بات ایک طرف. مگر یہاں مسئلہ ہے کہ 14 ملکوں کی ایک فہرست بنائی گئی ہے. جو محسوس ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ممالک کے باشندوں کے لیے یہ اسکیننگ مشینیں بنائی گئی ہیں. تو آپ کیسے امریکی معاشرے کو اور امریکی نفسیات کو دیکھتے ہیں ان اسکیننگ مشینوں کے استعمال کے حوالے سے؟ متی، آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جو ابھی ذکر ہوا کہ جو 14 ملکوں کی ایک لسٹ بنی ہے، اس میں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں. 14 ملک ہیں، آبویسلی موسٹلی مسلم کنٹریز ہیں. ایک کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے خیال سے ٹیررزم اسپانسر کرتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے کنٹریز آف انٹرسٹ. اب اس کیٹیگری میں سعودی عربیہ بھی آتا ہے، لیبنان بھی ہے، الجیریا بھی ہے. امریکہ کو میرے خیال میں ان ملکوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان ملکوں سے ایسے لوگ جو کہ آلریڈی پہلے جا چکے ہیں جنہوں نے امریکہ کو ہارم پہنچایا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ میں یہ کہوں گا، جو یہ سلوک، ناجائز سلوک کسی سے بھی بہت برا ہے، آفیشل ڈیلیگیشن سے اس سے بھی برا ہے. اس کو میں چاہوں گا ہم دیکھیں اس کمنٹ کے بعد 3 کانٹیکسٹ میں. نمبر 1، جو کچھ وہاں 9/11 میں ہوا وہ ایک تھرو ایئر چینل سے ہوا، ایئر کے چینل سے ہوا. جو کچھ بھی ہوا اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی، جو جہازوں کے ذریعے وہ ایئرپورٹ رائٹ تھرو پیپل کمنگ تھرو دا ایئرپورٹ. تو آپ سمجھتے ہیں امریکی نفسیات میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جہازوں سے خوف ہے ایئرپورٹ کے حوالے سے؟ ان کی سینس آف انسیکیورٹی ختم نہیں ہوا. میرا سیکنڈ پوائنٹ ہوگا، جو ایک وار آن ٹیررزم چل رہی ہے اس کو آلموسٹ 10 سال ہونے والے ہیں،
اس کے بعد جو امریکہ نے جو بھی رول کیا ہے افغانستان میں وار کی ہے، اس کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی، اس کا میں یہ ایک فال آؤٹ ہے بوتھ یہاں بھی اور امریکہ میں بھی۔ تھرڈ جو اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں دیکھوں گا وہ ہے جو کرسمس کے موقع پر ڈیٹرائٹ والی فلائٹ میں جو ہوا تھا، واقعہ ہونے والا تھا، اس کی وجہ سے جو امریکہ کے ساتھ انسیکیورٹی ہے وہ کم نہیں ہوا، وہ آئی تھنک اسی لیول پر ہے، وہ اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، سرکاری طور پہ آپ مہمان کو گھر بلا رہے ہیں اور پھر اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک، اس کا بلا کے یہ ہوگا کہ وہ اس وقت کوئی چانس نہیں لینا چاہتے، وہ اس وقت کوئی چانس نہیں لیں گے جو اس کو، اور اس میں ان کا آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو ان پہ شک ہوا۔ میرا پوائنٹ یہ ہوگا، جو میں نے ان کو تھوڑا سا اس کو فالو کیا ہے، انہوں نے رینڈم چیکس کا اناؤنس کیا ہے، اٹ کوڈ بی اینی ون، اٹ کوڈ بی ہم، اٹ کوڈ بی می، اٹ کوڈ بی اینی ون، جو کہ یہاں سے پروفیسر ہوگا اس کو بھی ہو جائے گا۔ مگر شروع میں تو شاید کامران صاحب آپ بتائیں کہ سرکاری پروٹوکال آپ کو ملا؟ جی ہاں، دیکھیں جب پہلے یہاں سے ان کے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو نہ ہماری اسکریننگ ہوئی، نہ ہماری کوئی مشینوں کے ذریعے ہمیں چیک کیا گیا، جو مشینیں وہاں ریگن ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی تھیں۔ دیکھیں جی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک امتیازی سلوک ہے۔ اگر ان کو اتنا خدشہ ہے، اتنا خطرہ ہے، تو یہ سب ممالک کے لیے ہونا چاہیے، صرف پاکستان کا نام، یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ اسلامی ممالک کے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتیازی سلوک ہے، اور ہمیں سب ممالک کے لیے ہو تو بالکل دیکھیں یہ تو نہیں ہے کسی، اگر سب ممالک کے لیے ہو تو آپ اسکریننگ کروا لیں۔ دیکھیں جی، اگر سب ممالک کے لیے وہ ایک قانون بناتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں، ہم یہ بات پارلیمنٹ کے فلور پہ اٹھائیں گے، پرائم منسٹر صاحب سے ہم بات کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ اگر پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے۔ گل جھک نہیں کر جھک ہے یہ، یا دین کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے بالکل۔ اور اگر وہ سارے ملکوں کے لیے قانون بناتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے ہیں، ہم نے امریکن قانون اور لا کا جو انہوں نے اپنے عوام کے لیے بنایا ہوا ہے یا پوری دنیا کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کی رسپیکٹ کی ہے۔ سینیٹر عباس صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اپنے احساسات و جذبات سے انہیں آگاہ کریں گے، اور یہ دورہ ضروری تھا۔ اب ایک قومی مقصد تھا آپ کے ذہن میں جس کی وجہ سے آپ راضی ہوئے کہ آپ امریکہ جائیں گے، مگر اچانک ایک سکیننگ والے مسئلے پہ آپ نے ذاتی انا کی خاطر قومی مقصد بھلا دیا۔ نہیں، ہماری ذاتی انا کے لیے ہم نے نہیں کیا، ہماری یہ ہم نے اپنی قوم کے لیے پورا کیا ہے۔ ہماری ایک کلچر ہے ہمارا بھی، جیسے امریکن کلچر نہیں، ہم نے تو کہا نا کہ ہم جب گئے بھی نہیں ہوا ہے، اور جب ہم واپس بھی آئے ہیں پاکستان ہماری اسکریننگ نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے پاکستان کا نقصان ہوا؟ آپ دورہ دھورا چھوڑ کے آگے، وہ باتیں جو آپ نے ان کو کرنی تھی، اہم لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ واپس آ گئے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ہم نے ایک چیز دیکھی وہاں جو بہت ضروری ہم نے فیل کیا کہ کچھ لوگ وہاں آواز ہمارے صحیح طرح اس ملک کے اٹھا نہیں سکتے، کچھ بھی انٹرسٹ ہوں۔